السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ یاسین مکمل کر دی ہے اپنی سیریز میں سے۔ ہم سورہ رحمان انشاءاللہ تعالیٰ آج سے شروع کریں گے۔ سورہ رحمان قرآن کریم میں تقریباً 55 نمبر پر آتی ہے، اس میں 78 آیات ہے اور 3 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے 3 ڈیز میں اس کو کور کریں، اور 1 ڈے 1 رکوع ہم اس طرح اس کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ رحمان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کے کرشمے اور نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت مشہور صورت ہے اس حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے۔ جب ہم اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو ذیلی مضامین میں قدرت کے کرشمے اور نشانیاں ہیں، پھر قیامت کے کچھ حالات ہیں، مجرموں کا انجام ہے، اور جنت کے 2 درجوں کا ذکر ہے اس میں بھی، اور جو نیکسٹ ہم صورت کریں گے سورہ واقعہ اس میں اور اس میں یہ چیز سملر ہوگی۔ پھر سائنسی حقائق کی نشاندہی کی جائے گی، اور شکر گزاری کی بے انتہا ترغیب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری پر ندامت کا احساس بھی دلایا جائے گا۔ انسان کی احسان فراموشی کی جو عادت ہے اس پر اس کو بہت زیادہ ملامت کی جائے گی۔ سورت کا جو اسلوب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور ترغیب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تقریباً 31 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ترجیحی آیت کہتے ہیں، یہ ترجیح ہے، اور کسی بھی قرآن کریم کی صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں یہ سب سے زیادہ ترجیح ہے۔ اس صورت کو عروس القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہ بے حد حسین صورت ہے اور اس میں جنت کا بہت خوبصورت بیان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الرحمن، نہایت مہربان میں، نہایت مہربان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے الرحمن۔ ایک اللہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ وہ، اور ایک الرحمن، یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ تو سورۃ الاسراء آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہے، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ہی نام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نام میں بہترین مبالغہ ملتا ہے، اور یہ اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے جو تمام مخلوق پر برستی ہے، اس کی لمٹ لیس ہونا، اس کی بے انتہا ہونا، اس کو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان رحیمی ہے وہ تمام کی تمام کہکشائیں جو تخلیق کر دی گئی ہیں، اور اس میں ایگزسٹ کرنے والی تمام تر مخلوقات سب کی سب جو ہے وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تابع بھی ہیں۔ اور الرحمن جو ہے وہ ایک جاودانی، ایک دائمی کیفیت ہے اور پریزنٹ کیفیت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج بھی یہ رحمت ابھی اور اس وقت برس رہی ہے، اور یہ رحمت آئندہ بھی برستی رہے گی، اور یہ رحمت شروع سے برستی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہر وقت کنٹینیوسلی برستی ہے، ٹھیک ہے، یہ رحمت کبھی نہ رکنے والی رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس نام میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی شان بھی جھلکتی ہے، ٹھیک ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقتدر ہونے کی شان بھی سے لگتی ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ رحمان ہے، اور اپنے نافرمانوں کو جہنم کی سزا دے گا کیونکہ وہ رحمان ہے اور عادل بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا نام الرحمن رکھ سکے. البتہ انسانوں میں عبد الرحمن نام ضرور رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن نام کے اندر ہمیشہ کی بادشاہت کا تصور دیا جاتا ہے اور عدل اور انصاف کا تصور بھی دیا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین نام ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیت ہے علم القرآن، اس قرآن کی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پچھلی آیت سے جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. نہایت مہربان الرحمن نے جو اعلیٰ ترین نام والا ہے اس نے اس اعلیٰ ترین کتاب کی تربیت دی ہے، سکھایا ہے، تعلیم دی ہے. اور قرآن کریم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. جس قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لسٹ شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے اس رب کو جانو بہت اچھے طریقے سے. تم زیادہ دھیان اس رب کی طرف رکھتے ہو جس کو تم جبار اور قہار لیبل کرتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبار اور قہار ہے لیکن عادل اور منصف بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہمیں چاہیے، ہمیں جس کی ضرورت ہے، ہم جس کے طلبدار ہیں اور ہمیں ہر دم یاد کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا ہے انسانوں پر اور دوسری مخلوقات پر. اس پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے قہر اور جبر سے ڈرنے میں فوکس لگا دیتے ہیں. تو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قہر بن کر نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ رحمت بن کر نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی رسول ہیں انہوں نے بھی انسانوں کو محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھایا اور سکھایا ہے اور تربیت دی ہے، دین سکھایا ہے. کسی بھی رسول نے کبھی بھی جابر بن کر اور ڈنڈے برسا کر قرآن یا اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں سکھایا ہے. صحیح. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے اس کے طور پر انسانیت کی بقا کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی انسان، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاہتا ہے، آخرت کی رحمتیں اور بخششیں چاہتا ہے، تو وہ قرآن سے اپنا رشتہ ناتا جوڑے. اس لیے کہ دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیم سے، بخشش سے بھری ہوئی ہے اور چلتی جا رہی ہے، لیکن جو آخرت کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا وہ مشروط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نہیں لکھا گیا کہ کس کو سکھایا. علم القرآن تو لکھا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، لیکن اس بات کا کوئی مفہول سامنے نہیں آیا کہ کس کو سکھایا گیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جبریل امین علیہ السلام کو سکھایا. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے سے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، ان کو سکھایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو بہترین انسان تھے ان کو سکھایا. تو ہم میں سے جو بہترین تھے وہ تو صحابہ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، اور تابعین تھے اور تبع تابعین تھے جنہوں نے خوب قرآن سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، پھیلایا. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سکھائے گا. جو ہدایت اور نصیحت چاہے گا وہ اس قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک جنرل ٹرم یعنی کہ یوز کی گئی ہے، جو قرآ ہے وہ ایک جنرل ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن نے لکھنا پڑھنا سکھایا اور علم پھیلایا. ٹھیک ہے. یہ علم کی تعریف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن نے یہ سکھایا ہے، اور یہ اولین بہترین حیثیت قرآن کی ہے علم کے لحاظ سے کہ الرحمن ہے جو اس کو سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محبت سے سکھایا ہے
اور قرآن پڑھ کر اپنی جو رحمتیں نازل کی ہیں اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا. تو پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ سبق یہاں پر ضرور سیکھنے کا ہے، امپورٹنٹ سبق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم مار مار کر اور ظلم سے اور بربریت سے ہرگز نہ پڑھانا چاہیے اور نہ سکھانا چاہیے. نہ تو بچوں کا قرآن کریم سے اچھا تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کی اچھی میموریز بنتی ہیں، نہ پھر وہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اونچے شیلفوں پہ غلافوں کے اندر ہی پڑا رہتا ہے. کیونکہ اگر پڑھانے والا استاد شفیق نہیں ہے تو اس استاد کی میموری پھر قرآن کے ساتھ یا کسی بھی اور کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہماری جب بھی کوئی قرآن کلاس ہوتی تھی تو ہم یہ بات ضرور ڈسکس کرتے تھے کہ اگر انگلش، میتھ، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اینڈ آل دی ادر سائنسز اینڈ سوشل سبجیکٹس اگر یہ پیار محبت سے مارے بغیر پڑھائے جا سکتے ہیں، اگر ان پر ٹافیز اینڈ چاکلیٹس اینڈ آل دی گڈیز وہ دی جا سکتی ہیں، تو اللہ کی کتاب کو پڑھانے کے لیے پھر مار پیٹ کیوں استعمال ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی غلط رواج ہے اور ایک بہت ہی غلط یہ اینگل ہے کہ اس کو پڑھانے اور اس کو یاد کرنے اور اس کی کیا کہتے ہیں الفاظ کی ادائیگی اور تمام جو لہجے ہیں ان کی ترتیب ٹھیک کرتے کرتے ہم بچوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسانوں کا جو رویہ ہے نا قرآن سے جڑنے کا، اس میں بہت بڑا کردار محبت اور وہ قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 3، خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے بولنا سکھایا. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، مگر انسان کا ذکر کیوں فرمایا، خلق الانسان خاص طور پہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ انسان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ہے. اور آدم علیہ السلام کو یعنی کہ انسان جو بنایا ہے آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس کو علم خود سکھایا. ٹھیک ہے، چیزوں کے نام خود پڑھنا لکھنا سکھائے اور اپنی طرف سے روح بھی اس میں ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر یہ جو علم ہے، یہ روح میں جو فطرت میں گوندا گیا علم ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بخشا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر دیا گیا ہے. اور یہ جتنا بھی علم فراہم کیا گیا ہے انسان کو، یہ اس کی فطرت کی تابع ہے. آج دنیا نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق کو علم سے الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور روح کو بھی علم سے الگ کر دیا کہ نہیں، علم اور اسٹڈیز اینڈ نالج اور سائنس نا یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ فیکٹر، ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے، اس کا سول سے اور نیچر سے اور انسان کی انر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اپنے کلام کی ہدایت بھی بخشی ہے اور یہ علم بھی بخشا ہے. علامہ البیان، اسے بولنا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس کو اپنی خلافت دے کر بھیجا ہے. تو تم اس اللہ کے دیے ہوئے علم کو اس کی فطرت سے کیسے الگ کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جانور سے الگ رکھا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو وحی دے کر بھیجی ہے، انسان کو پیغام الہی دے کر بھیجا ہے، انسان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہی برسائی ہیں نا. اور عربوں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاص اپنا کرم کیا کہ ان کی زبان میں یہ کتاب اتاری ہے، ان کے اوپر تو خاص رحمت کی ہے اور ان کے اوپر تو خاص ہدایت کی بخشش فرمائی ہے. دیکھیں، یہ جو بھی رحمتیں انسان پر کی گئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو جانوروں پہ بھی تو کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، جانور بھی تو اپنی کوئی نہ کوئی آوازیں نکالتے، لیکن جو وہ آوازیں نکالتے ہیں نا وہ زبان اور بیان کا کمال نہیں رکھتی ہیں آوازیں، ٹھیک ہے، بے شک ان کی آوازیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہیں، لیکن فیکٹ کی بات یہ ہے کہ سائنس بھی آج تک نہیں سمجھ سکی یا سمجھا سکی کہ انسان بولنا کیسے سیکھ گیا. ٹھیک ہے، یہ جو انسان کے بیان میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے، جو اس کی عام بول چال بھی اتنی کمال کی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہڈی اور گوشت کے ٹکڑے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو زبان ہے اور یہ جو جبڑا ہے اللہ تعالیٰ نے گفٹ آف اسپیچ انسان کو فراہم کی ہے. باقی جانوروں میں بھی تو یہ جبڑے اور زبان موجود ہے، ان کو کیوں نہیں فراہم کی گئی؟
تو یہ جو الرحمن کی رحمت ہے نا یہ اس کی نشانی ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ الرحمن نے تمہیں بولنا سکھایا تاکہ تم اپنی زندگی خوشی خوشی آسانی کے ساتھ بسر کر سکو، ورنہ جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا۔ تو انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور سے مبرہ اور اعلیٰ صفات والا بنایا ہے، یہ الرحمن کی بخشش ہی ہے۔ اور یہ انسان پھر اس الرحمن کا شکر گزار کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرے، نہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ضائع کرے۔ تو اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے، تو جانوروں جیسا نہیں ہے، نہ تو کبھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری زبانیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں اور سب سے معتبر بنایا ہے اس کائنات میں، اسے بیان کی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تخیل کی طاقت دی ہے، اس کو یہ کمال عطا کیے ہیں کہ وہ سوچ سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے، اس کو ڈرا کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے، اس کو لکھ سکتا ہے۔ یہ جتنا بھی علم ہے، ہر طریقے کا علم، یہ صرف اور صرف اس کے رب نے اس کو دیا ہے۔ تو اے انسان تم اپنے رحمان رب کا شکر ادا کرو، تم اپنے رحمان رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رحمان رب کی بڑائی اور خدائی بیان کرو۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو باقی نشانیاں ہیں بہت ساری، شروع میں ہمیں ہیونلی باڈیز کا ذکر ملے گا، پھر میزان کا ذکر ملے گا، اور پھر آگے چلتے جائیں گے۔ یہاں سے ساری جو یہ رکوع ہے میکسیمم، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ نشانیاں، جو بھی تخلیقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے نا، ان کا ذکر ملے گا۔ تو فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، دونوں کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے، دونوں میں کئی کئی میل کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں اپنے وقت پر نکلتے اور چلتے ہیں، دونوں کے سال الگ الگ ہیں، دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، اور ساتھ ہی سوچنے کی بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب یہ جمع ہو جائیں گے، دیکھیے ایک حساب کے پابند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی کہ they are separate and they have their own paths، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ جمع ہو جائیں گے، اور یہی جو تمہیں آج فائدہ پہنچا رہی ہوں نا، یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے، ہر طرف تباہی تباہی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخلوقات کا بیان ہو رہا ہے، ڈفرینٹ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تارے بھی میری مخلوق ہے، میری خلاقی ہے، تارے بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، سب یعنی کہ اپنے اپنے حال میں اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سورج چاند اور تاروں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرما دیا ہے کہ آسمان کو اس رحمان رب نے بلند کیا ہے اور ایک کاسمک بیلنس قائم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے انتہا فورسز ہیں، جن میں سے کچھ کو ہم جی فورسز کے نام سے جانتے ہیں، ایسی طاقتور فورسز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ہیوج اسٹارز اور سنز اور پلانٹس کو اسپیس میں معلق کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اسٹیشنری نہیں ہے، وہ ہل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، کچھ اپنے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور کچھ دوسری چیزوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور ایک بہت ہی عظیم نظام ہے، ہزاروں کروڑوں ستاروں اور پلانٹ سے بنا ہوا یہ نظام ہے، اور وہ سب کے سب اپنے خالق کے حکم سے مصروف عمل ہے، ٹھیک ہے۔ دے آر آل بزی ڈوئنگ سم تھنگ، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، یہ ایک میزان میں ہے، یعنی کہ یہ ایک توازن سے چل رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا رستہ ہے، سب کی اپنی اپنی سپیڈ ہے، نو آبجیکٹ ان اسپیس از گوئنگ ٹو ڈرفٹ اوے فرام اٹس پاتھ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہوگا تو وہ اینڈ آف دی یونیورس ہوگا، روشنی کی رفتار ہو یا آواز کی رفتار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے حساب طے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ تو انسان کی ان سے لڑائی ہے، نہ انسان ان کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، انسان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ قرآن سے بھی اپنے لیے فیض لے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں ان سے بھی اپنے لیے فیض جمع کرے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی خلاقی کے نظام کو ڈسٹرب کرے. ٹھیک ہے، کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ان کے اندر انٹرفیئر کرنے کا. اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. ٹھیک ہے، دس از اے وارننگ فار ہیومینٹی کہ نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو انٹرفیئر. ساتھ ہی دیکھیے ایک تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تمہارا اس میزان کے نظام میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. یہ نظام الہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تمہارا اس کو ہلانے یا چیک کرنے یا چھیڑنے کا کوئی کام نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے اب تک 3 دفعہ میزان کا ذکر آ گیا ہے، اور کائنات کے توازن اور کائنات کے نظام کی مثال دیتے دیتے انسان کو ایک بہت بڑا سبق دے دیا کہ جیسے اللہ کا ایک نظام اور توازن چل رہا ہے نا، دنیا کے بھی نظام کا ایک توازن ہے، معاشرے کے شریعت کے نظام کا ایک توازن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہی قرآن کے نا بیان کا کمال ہے. یہی طریقہ بہت خوبصورت ہے. اسلام ہمیشہ عدل اور توازن کی بات کرتا آیا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر طرف برابری ہے، ہر طرف یونیفارمٹی، کبھی نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا اپنا کردار ہے، اپنا حق ہے اور اپنا اپنا فرض ہے. یہ بات کرتا ہے قرآن. قرآن کبھی نہیں کہتا ایوری بڈی از ایکول. قرآن کہتا ہے سب کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں. اسی طرح تمام جو ادر اسپیس کی باڈیز کی اپنے حقوق اور فرائض ہیں، تو انسانوں کے بھی اپنے حقوق اور فرائض ہیں. اور انسان کا یہ کام ہے کہ جیسے اللہ نے ایک بہت عظیم نظام قائم کر دیا ہے، اس کا حصہ بن کر اس کو احسن طریقے سے دنیا میں چلائے، نہ کہ اس میں گڑبڑے پیدا کرے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے نا ایک طریقہ کہ ایک چیز چلتی آ رہی ہے، اس کی مثال دی ہے. پہلے ایک میزان کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ بتایا کہ تم میزان چھیڑ نہیں سکتے، پھر ایک دم سے تنبیہ کر دی ہے. تو میزان کا ذکر کرتے کرتے انسان کو جو لیسن دینا تھا نا قرآن کریم میں، وہ دے دیا ہے، وہ لیسن دے دیا گیا ہے. اور وہ لیسن کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کے کیا فرائض ہیں، اور جو معاشرہ ہے اس کا توازن کیا ہے. ٹھیک ہے، تم اس معاشرے کے ترازو کو نہ ہلاؤ. ٹھیک ہے، تم اس معاشرے میں عدل قائم کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے. اس کے علاوہ دنیا کا بھی ایک ایکو سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا میزان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان اپنی ترقی کرنے میں، پروگریس میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں دنیا کے میزان کو، دنیا کے ڈفرینٹ ایکو سسٹم کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان زمین کے اس میزان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہم اپنے ارد گرد پولوشن دیکھتے ہیں، اتنی ساری پرابلمز جو فوڈ چین میں آ گئی ہے، جو ایئر پولوشن آ گئی ہے، اوزون لیئر کی پولوشن، واٹر کی پولوشن، جو جتنے دوسرے جانور اور دوسری مخلوقات انسان کی تباہیوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، وہ تمام ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کی میزان کو انسان تباہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ خبردار کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. ٹھیک ٹھیک تولو، یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم جو اپنی مرضیاں کرو گے دنیا میں، تم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑو گے، تم جو ظلم اور زیادتی کرو گے، اس پر بھی تمہارے رب کی نظر ہے. تو تم معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا کرو، اپنے عمل اور اپنی شہوت اور اپنی نافرمانی سے تم دنیا کے معاشرے کو تباہ نہ کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی میں تباہی پیدا کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو زمین میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 ٹریلین سے زیادہ اسپیشیز میں مخلوقات رہتی ہیں، اور ان سب کا دار و مدار ہے انسان دنیا کی بنی ہوئی فوڈ چینز پر ہے. ٹھیک ہے، ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے.
سب کا دار و مدار اس گریٹ ایکو سسٹم پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس ارتھ پر بنایا ہے، اور انسان کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الٹا انسان تمہیں تو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا دنیا میں. یو ور سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دا سسٹم. تم اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ تم ڈومیننس کی دوڑ میں ان تمام مخلوقات کو تباہ کر دو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا واحد مالک جو ہے وہ ان تمام اسپیشیز کی سنبھال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس کو کتنی آکسیجن چاہیے، کس کو کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، کہاں پر کتنی بنے گی، کتنی دوسری مخلوقات کو ڈسٹریبیوٹ ہوگی، سارا توازن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں، اکیلی ذات میں قائم کیا ہوا ہے، اور تم اس میں بس صرف تباہی اور بگاڑ پیدا کر رہے ہو. تمہیں تو تمہارے رب نے اس لیے نہیں بھیجا تھا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کی غذائیت کے لیے اتنی خوبصورت زمین پیدا کی ہے، اتنی چیزیں، اتنی اجناس بھیجی ہے، غلہ بھیجا ہے، پھل بھیجے ہیں اور بکثرت بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ تو تیرے ہی نظام، ہوا کے نظام کو یا تیرے ہی پانی کے نظام کو صاف کرنے کے لیے خود بخود پیدا کر دیے تھے کہ تجھے محنت ہی نہ کرنی پڑے، جیسے درخت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فرشتے ہیں. اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اے انسان اتنی نعمتیں، کیونکہ نا اوپر سے آپ قرآن سے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، انسان کی خلاقی کا ذکر آ گیا، پھر علم عطا ہوا ہے، پھر سورج اور چاند بنایا ہے، تارے اور درخت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان قائم کیا ہے، اس کے میزان کا ذکر، پھر اسپیس کے میزان کا ذکر، پھر یہ ذکر کہ تم اس میزان کو نہ چھیڑو جو زمین میں اللہ نے بنایا ہے. اور کیا بنایا ہے، کتنی مخلوقات زمین میں بنائی اور پھل بنا دیے ہیں اور کھجور. تو اوپر سے لے کے نیچے تک ابھی تک ساری نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس ذکر کو یہاں پر اس پیراگراف کو اگر ہم دیکھیں کہ ان ساری نشانیوں کے بتانے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن کے کلام کی خوبصورتی کہ پورا ایک پیچھے پیراگراف ہے نا کانٹیکس بنایا گیا ہے، اور اس پیراگراف کے اینڈ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھ رہے ہو تم آئیڈینٹیفائی کرو اور انڈرسٹینڈ کرو، تم رجسٹر کرو ان ساری نعمتوں کو. ٹھیک ہے، اور پھر بتاؤ تم دونوں، تکذیبان تم دونوں سے مراد ہے، تکذیبان تم دونوں بتاؤ، جن اور انس تم دونوں بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو سورہ رحمان کی جو یہ صورت ہے، بار بار یہ جو آیت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اس میں یہ اشارہ دیا کہ کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقاتیں ثابت ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی تھی جسے لیلۃ الجن بھی کہا جاتا ہے، جو مکہ میں ایک رات تھی جہاں جنوں پر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرماتے ہیں رسول اللہ، یہ جنوں نے تو بہت ہی اچھا جواب دیا تم لوگوں کے مقابلے میں. جب بھی میں ان کے سامنے کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جواب دیتے لا شیء من نعمتک ربنا ولک الحمد ربنا نکذب فلک الحمد. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور کل شکر اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ جو ہے نا وہ علن کی جمع ہے، اس سے مراد نعمتیں، کرشمے اور قدرتیں. اور یہ جو سورہ رحمان پڑھی گئی جنوں کے سامنے، اور 31 دفعہ یہ آیت آئی، 31 دفعہ 31 ٹائمز اس آیت کی ریپیٹیشن آئی ہے، اور 31 ٹائمز جنہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اے ہمارے رب،
ला शैअ मिन निअमतिका, कि ऐ हमारे रब हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते, नुकज़्ज़िबुक हम नहीं करते इनकार, और कुल शुक्र और तारीफ फलकल हम सिर्फ ऐ हमारे रब तेरे ही लिए है। ये बड़ी मशहूर हदीस है इस ज़मीन में जो बयान की जाती है। और समझने की बात यह है कि ए इंसान तू दुनिया की तबाही ना मचा और दुनिया के दुश्मन ना बन और दुनिया की ना कदरी ना कर। ये जितनी भी ऊपर नेमतें हैं वो जिन्नों और इंसों सब के लिए है ना। ये दो मुकल्लफ मखलूकात हैं, जिन और इंस जो इस दुनिया में पैदा किए गए। इन दोनों मखलूकात का जजा और सजा होना है, तीनों ने हिसाब देना है, ठीक है, और क़यामत के दिन अपने रब करीम के सामने पेश होना है। तो इन दोनों के आगे कुरान करीम ये आयत 31 मरतबा पेश कर रहा है, ठीक है, 31 टाइम्स रिपीट की गई है, पूछ पूछ कर कहा गया है और कुफर और नाफरमानी को उनकी तोड़ना मकसद है इस आयत की रेपिटेशन का, ठीक है। अगर कम से कम किसी चीज को याद दहानी करवाना या किसी के जहन में जहन नशीन करने के लिए साइंस कहती है कि कम से कम 10 मरतबा करेक्शन अगर कर देना किसी की, ये खास टेक्निक है, साइंस कहती है कि किसी की करेक्शन करनी है ना, ठीक है, या उनकी रेजिस्टेंस को तोड़ना है, तो 10 टाइम्स आप किसी चीज को रिपीट कर दें तो उनकी करेक्शन हो जाएगी, इस्लाह हो जाएगी, क्योंकि बार बार कहने से इवेंचुअली दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, बार बार कहने से, ठीक है। तो उस 10 को छोड़ के 31 टाइम्स शैतान के जोर का मुकाबला किया है कुरान करीम ने, ठीक है, और कुफारे मक्का के जो दिलों पर कुफर लगे हुए थे उसको तोड़ने की कोशिश की है और बेशक कुरान कामयाब हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इस बात को भी समझें कि इस तरह की सूरत या इस तरह ये जैसे हम इसको समझने की कोशिश करें ना कुरान के तरीके को, कुरान ने दरअसल कभी भी किसी ग्रेट रेवोल्यूशन की बात नहीं की है, ठीक है, हमेशा सॉफ्ट रेवोल्यूशन का अमल जारी रखा है। 23 ईयर्स तो हमारे सामने की बात है। कुरान हमेशा इस्लाह की बात करता है, ठीक है। इनकलाब जो होता है ना, इनकलाब उसके पीछे गुस्सा होता है, इंतकाम होती है या हसद का एलिमेंट होता है, और इनकलाब में जो चीज बदलती है वो जुल्म ढाती है। जो भी लोग बदलते हैं इनकलाब में वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। इस्लाम की तो तारीफ कतई ऐसी नहीं, ठीक है, हर तरह की इस्लाह की है हमेशा, और इस्लाह के पीछे हमेशा नरमी होती है, हमदर्दी होती है, खैर ख्वाही, सब्र, वक्त और मोहब्बत लगाया जाता है खैर ख्वाही और सब्र के साथ, ठीक है। उठाकर माशरे को पटक नहीं दिया जाता है लोगों की आंखों में खून नहीं उतारा जाता है, बल्कि पूरी कौम में मोहब्बत और इस्लाह के तरीके से तबलीग की जाती है। तबलीग से तब्दीली आती है, तलवार से नहीं आती। इसीलिए तो कुरान दोहराई कर है, इतनी दोहराई कि 31 मरतबा दोहरा दी एक बार, और आखिरकार इंसान और जिन ने सर तस्लीम खम कर दिया कुरान की बात के आगे, इसकी हिदायत के आगे, इसके नूर के आगे। तो ए इंसान और जिन, ये इतनी जो तखलीक तेरे रब ने की है और तेरे ताबे कर दी है ये सारी जमीन फिर तू अल्लाह की नेमतों को कैसे भला झुटलाएगा। आयत नंबर 14, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। अभी एक नया जाविया है जहाँ पर फिर अल्लाह ताला की तख्लीकात की बात हो रही है। इंसान को उसने ठेकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया। एक तो ये बात है कि इंसान को उसकी हैसियत की रियलाइजेशन करवाई गई, ठीक है, कि तुझे मिट्टी से पैदा किया है, तुझे स्मेल वाली मिट्टी जो मार्शी मिट्टी होती है फिर वो सूख गई, वो ड्राई होगी, उससे पैदा किया है। दूसरा ये बताया गया कि तू खुद कुछ भी नहीं था, तुझे रब ने बनाया है। तीसरा ये कि ये भी तेरे रब की नेमत है कि तुझे बनाया गया है तो ये तो हो गई इंसान की तख्लीक। फिर आगे फरमाया आयत 15 में, वखलकल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार, और जिन को आग की लपट से पैदा किया गया, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दी ह्यूमन बीइंग। जिन है दूसरी मखलूक जिनको मुखातिब किया गया है, और जिनों को आग के शोले से पैदा किया गया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ समझने की कि आग के जिस शोले की बात हो रही है ना, मिन मारिजिन मिन नार, जिस शोले की बात हो रही है वो आग के शोले का वो सुर्ख नीला सा हिस्सा है
जो बिल्कुल एक्सटर्नल जो फ्लेम है ना, फ्लेम का जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है वो वहाँ वाले हिस्से को कहा जाता है जो ऑलमोस्ट इनविजिबल, आग की हिद्दत तो वहाँ बहुत महसूस होती है बट वो इनविजिबल हिस्सा होता है आग का। इसी वजह से जिन्नों की जो मखलूक है वो नजर नहीं आती, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों से डिफरेंट सिफात उनमें रख दी। वो एक बहुत वॉलेटाइल किस्म की फॉर्म है, वो कई शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, उनकी ताकतें ज़्यादा हैं, उनकी प्रिविलेजेस डिफरेंट हैं, लेकिन बस उनको इनविजिबल कर दिया गया। उनके साथ अल्लाह ताला ने ये मामला किया कि उनकी एग्जिस्टेंस तो है बट हमें नजर नहीं आती। और इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया की खिलाफत पे करा दी। ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट मखलूकात है। फिर फरमाया सभी का जीवान, और इसके तर्जमे में अलामा साहब क्या फरमाते हैं, बस ए जिन ओ इंस तुम अपने रब की इनकी अजायब कुदरत को झुटलाओगे, कि ए इन जिन ओ इंस तुम दोनों जो हो ना, तुम दोनों मखलूकात ये तुम दोनों अजायब कुदरत ही हो। ठीक है, मट्टी से इंसान ह्यूमन पैदा कर देना, जिसके अंदर इतने ऑर्गन, इतने सिस्टम्स, खुद पूरी एक मशीनरी है इंसान की, और आग के शोले की लिपट से एक मखलूक पैदा कर देना, ये तुम्हारे रब की शान खल्लाकी नहीं है तो और क्या है। ठीक है, पीछे भी अल्लाह ताला की शान खल्लाकी की ही बात होती आई है और आगे भी यही हो रही है। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो रब है तुम्हारा जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तमाम मशरिकों का रब है, तमाम मगरिबों का रब है। अच्छा, ये जो आयत है ना, इसमें कुछ बहुत लंबी तवील डिस्कशन साइंस ने की है, उसको बहुत सारी को तो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। एक बात ये समझ लेते हैं कि देखिए दुनिया में हर वक्त एक जैसा टाइम नहीं चल रहा होता, इसलिए डिफरेंट सनराइजेस और डिफरेंट सनसेट्स आपको पूरी वर्ल्ड में जगह जगह नजर आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अर्थ क्योंकि टेढ़ी है, ठीक है, वो डिफरेंट मौसम में डिफरेंट चक्कर लगा रही होती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला जो जमीन का एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड ही रहता है हर वक्त, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक ही जगह पर सूरज गुरूब हो रहा हो, हर वक्त एक ही वक्त पर सूरज गुरूब हो रहा हो, जिससे हमें ये समझ आती है कि जो हमारे डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, जो नमाजों के औकात चेंज होते हैं, वो अर्थ की रोटेशन से जुड़े हुए, और कौन करवा रहा है ये सब, हमारा रब करवा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि कुरान करीम जो है क्लासिकल अरबिक में नाजिल हुआ है। ठीक है, ये आम जो डेली बोलने वाली स्पीच है वो अरबिक नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट क्लासिकल अरबिक है। और अरबों में ये रिवाज है कि तस्निया यानी कि डुअल फैक्टर, डुअल नाउन, डुअल वर्ड्स को यूज करना कभी कभी जमा के लिए भी आता है। ठीक है, यानी कि अरबी में जमा के लिए भी कभी कभी तस्निया का इस्तेमाल किया जाता है, और ये अरबी अदब को समझने वाले जो है ना वो इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए आगे जितनी बात है वो काफी सारे फैक्टर्स वहाँ पे डुअल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी बात ये है कि दो मखलूकात से मुखातिब है यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला। ठीक है, इंसान से और जिन से, और किसी और मखलूक से मुखातिबत यहाँ पे हमें खिताब नहीं नजर आता। तो दो मखलूकात से खिताब हो रहा है, इसलिए भी डुअल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तीन यानी कि हमने 2-3 रीजन डिस्कस कर लिए कि मशरक़ैन और मग़रिबैन क्यों कहा गया है। सिमिलरली सूरह साफ़ात में आता है कि रब्बुल मशारिक़ यानी कि अल्लाह ताला तमाम मशरिकों का मालिक है। तो अब आप हम ये सोचें कि जमीन में कितने मशरिक हैं, तो एक तो डायरेक्शनल फैक्टर आ गया, फिर एक टाइम फैक्टर आ गया, फिर ये कि दूसरी हेवनली बॉडीज भी तो हैं, उनके भी तो अपने अपने सूरज हैं, उनके भी तो कोई ना कोई मशरिक होते होंगे। तो तुम्हारा रब जो है वो इन सब 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 मखलूकात का मालिक है। तो ये हमें कुछ चीजें हैं जो इस आयत में समझे ना थोड़ा सा माइंड खुल जाता है। ठीक है, कि ये डिस्कशन कहाँ हो रही है, ये हम किस तरफ चल पड़े, ये मशरिक़ैन की डुअल्स की बात अब क्यों शुरू हो गई है। तो ये समझने की चीज़ है कि अल्लाह ताला ही है जो जिस सूरज को, जिस तार को जब चाहे गुरूब कर दे, जब चाहे तुलू कर दे, रात और दिन जब चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए, ये भी अल्लाह ताला के ताबे फरमान है। और जितने मौसम है वो भी अल्लाह ताला के ताबे फरमान है।
तो फिर क्यों कर अल्लाह ताला की जो मखलूकात है वो क्यों कर अल्लाह ताला से शिरक करें, क्यों अपने रब का शिरक करें, और तुम अल्लाह ताला की किन किन कुदरतों को जुटलाओगे। आयत नंबर 19 है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पर समंदरों के मिलने की मिसाल दी जा रही है और बड़ी मशहूर मिसालें हैं। इसके बारे में हमने अक्सर आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह तक वीडियोस भी देखी होंगी। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। ये आयत पढ़ने से ना अब आपको ये बात और क्लियरली समझ आएगी। एक तो बहुत मुश्किल मिसाल इसकी द वाइट नाइल एंड द ब्लू नाइल है। ठीक है, जो मिडल ईस्ट की तरफ मेडिटेरियन सी में सफर करते हैं उनको शिप्स को ये देखने को मिलता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द बोट का कलर वाटर का कुछ और होता है समंदर का, और राइट साइड का कुछ और होता है। फिर और मिसाल इस तरह पता चलती है कि कभी स्ट्रीम्स और नदियों में ऐसे इत्तेफाकात हुए हैं कि ऊपर का पानी जो है वो मीठा होता है और नीचे का खारा होता है, या नीचे का पानी मीठा होता है ऊपर का खारा होता है। और इस तरह की नदियां भी देखने को और चश्मे पता चलते हैं कि जिनमें गर्म और ठंडा पानी भी डिफरेंट लेयर्स में मिलता है, यानी कि ऊपर का पानी ठंडा है और नीचे का गर्म है, या नीचे का पानी ठंडा है और ऊपर का गर्म है। इस तरह अलग अलग डेंसिटीज के कितने सारे पानी और कितनी सारी वाटर बॉडीज तुम्हारे रब ने तख्लीक फरमाई है इसी दुनिया में जो तुम देखते हो। और उनके दरमियान बरसख से मुराद है बहुत बारीक पर्दा, एक बारीक पर्दा है जो अल्लाह ताला, जो इनविजिबल पर्दा जो तुम पानी का नहीं देख सकते। और इन पर हदूद रखना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का काम है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का ही काम है कि वो इनको सेपरेट रख सकता है। ठीक है, और बरसक का जो लफ्ज है ना बहुत वसी लफ्ज है। ठीक है, ये पर्दा एक्चुअली नजर को दिखने वाला नहीं है। ऑलराइट, और हमें ये एहसास दिलाने की बात कुरान करीम यहाँ पर कर रहा है कि तुम्हारी सोच जहाँ पर खत्म हो जाए वहां पर अल्लाह ताला की खिलाफी की निशानियां खुलती जाती हैं, निकलती आती हैं और बढ़ती जाती हैं। और हमारी सोच का जाविया बदलने की कोशिश की गई है कि तुम कभी अल्लाह ताला की नेमतों को जुटला नहीं सकते क्योंकि उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तुम उन सब नेमतों को तुम तो फुली अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तुम्हारी तो अकल में ही नहीं आती। तुम तो वाइट और ब्लू वाटर को अलग करने के बारे में सोच रहे हो कि ये दोनों इकट्ठे चल कैसे रहे हैं। तुम तो मीठे और खारे पानी को अलग करने के बारे में सोच रहे हो कि ये दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं अपनी राह में, अपने अपने रास्तों पर। ये सिर्फ तुम्हारे रब का कमाल है। और फिर वही फरमा दिया कि बस इंस ओ जिन, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को जुटलाओगे। आयत नंबर 22 है, मिन हुमा लौ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया गया कि ये जो ऊपर मीठे और खारे पानी बनाए हैं इनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुदरत से मोती और मूंगे और कई मखलूकात बनाई हैं, ये भी तुम्हारे फायदे के लिए ही बनाए हैं। पानी की जो मखलूक है ना, जैसे कि मुझे बड़ी मशहूर एक बात है, रिसर्च है जो अक्सर पढ़ने को मिलती है कि जो अंडर द वाटर स्पीशीज है ना उनमें से बहुत कम एक परसेंटेज है अभी जो इंसान ने डिस्कवर किया, और अभी बहुत सारी बाकी है। अभी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके बारे में जानना समझना अभी इंसान के हाथ में नहीं है। अभी वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है समंदरों की डेप्थ्स में, यहाँ पर इतना कुछ और अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि जैसे खारे पानी में अल्लाह ताला ने कोरल रीफ की पूरी एक कम्युनिटी डेवलप की हुई है, पूरा एक इकोसिस्टम समंदर में बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट जानवर मौजूद हैं, जिंदा हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। अगर उनमें से इन रीफ्स को तबाह कर दिया जाए या इन पानी की चीज़ों को हिला दिया जाए तो सब पूरी की पूरी स्पीशीज तबाह हो जाएंगी। और इसी में से एक जो है करिश्मा वो ये है कि एक रेत के जर्रे या एक पानी के कतरे के दाखिल होने से सीपी के अंदर एक मोती बन जाता है। तुम्हारी सोच भी उस सीपी के अंदर होती हुई
केमिकल या फिजिकल चेंजेस तक नहीं पहुंच सकते। तुम इस बात को आज तक जान ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके कि ये रेत का जर्रा था या पानी का कतरा जो उस शेल के अंदर गया और उसने इतना खूबसूरत मोती बना दिया। तो ए जिन और इंस कम यही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुठलाओगे किन किन कमालात को झुठलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुठलाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि देखिए पहले कमालात और निशानियों का जिक्र हो रहा था, अभी हमने एहसानात क्यों पढ़ लिया। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, शायद कभी किसी ने आपसे ये बात डिस्कस की हो कि ये जितने रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने नेचुरली जो प्रोवाइड किए हैं उनकी डिस्कशन तो जारी है, अचानक कश्ती का जिक्र क्यों आ गया। तो आप ये बात याद रखें कि कश्ती रानी का जो शोबा है ना, जो ये डिपार्टमेंट है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इंसान को सिखाया है। ये जो इल्म है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बकलम खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिया और सिखाया। बाकी ये जो हमने साइंसी इजादात की हैं, तरक्कियाँ की हैं, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये इंसान कहता है कि ये सब मेरी अकल का कमाल है, सब अकल अल्लाह ताला ने दी है। बट बिहाइंड बिल्डिंग अ बोट कश्ती और जहाज बनाने में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एब्सोल्यूट डायरेक्ट गाइडेंस खुद फराहम की है। और हम जानते हैं कि ये जो कश्तियाँ और जहाज हैं, ये इंसान के लिए कितनी बड़ी तजारत और कितनी सारी तफरीह और कितनी सारी रिसर्च और काम और डिस्कवरीज का जरिया बने हैं। ठीक है, पूरी दुनिया इंसान ने कितने बड़े आज़म डिस्कवर कर डाले इन कश्तियों की वजह से। क्या ये तुम्हारे रब का करम नहीं है? इतनी वजनी कश्तियाँ और इतने वजनी कई कई 100 टन वजनी जहाज पानी के ऊपर तैरते फिरते हैं। तो इंसान तू तजस्सुस कर और ये सोच कि ये जो जहाज है इनका पानी के ऊपर तैरना, क्या ये मुमकिन था इतने वजन के साथ, सिवाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें रहमत शामिल ना होती और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें तेरे लिए करम नवाजी शामिल ना होती कि तुझे सफर के काबिल बनाया है। और ये जितनी दुनिया की रौनकें तुमने कश्ती और जहाज में देख ली है, जितनी डिस्कवरीज की है, सब तेरे रब की रहमत है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं। ठीक है, ये सब कमालात जो है ना, ये असल में तुम्हारे रब के हैं। ये रहमान और रहीम रब ने तुम पर एहसानात किए हैं। तो ए जिन ओ इंस, तुम अपने रब के कौन कौन से एहसानात को झुठलाओगे। आयत नंबर 25 हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रुकू नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया। तो हमने ये डिस्कस किया था इंशाअल्लाह ताला हम एक एक रुकू एक एक दिन में करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम खत्म कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। या अल्लाह ताला, या रहमान या रहीम, हमने जो कुछ पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाही, इस कुरान करीम की तफसीर को मेरे लिए और इन तमाम सुनने वालों के लिए हिदायत का जरिया बना। अल्लाह जी हमें रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करने, इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें और हमारी औलाद को बाअमल मुसलमान बना। हमने जो कुछ पढ़ा, आज की जितनी इबादत है, इस रोजे की हालत में हमने जितना तुझे याद किया है हमारे रब, इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तोहफ़तन हदियतन पेश करते हैं। इलाही कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इसका सवाब तमाम अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, असहाबा इकराम, सहाबियात, औलियाए अल्लाह, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, मोमिनीन, मोमिनात तमाम को पेश करते हैं। बिलखुसूस सिलसिला कासिमिया अज़ीज़िया नक्शबंदिया के तमाम बुजुर्गान, जिनमें शामिल हैं जनाब हज़रत मौलाना मेहदी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम कासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
سب کو پیش کرتے ہیں الہی قبول فرما اور ان سب کے درجات کی بلندی فرما۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے اس خانقاہ قاسمی عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کی روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کی بلندی فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم نے اس خانقاہ کے پلیٹ فارم سے جتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جن کے خواب دیکھے ہیں سب میں ترقی کامیابی عطا فرما اور سب کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔